بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان جماعت دہم، باب ہے تاریخ پاکستان پارٹ 2، لیکچر نمبر 10 ہے ہمارا۔ آج جو ہمارا ٹاپک عنوان ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو، 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ اس میں جو ہے آج ہم پہلے 6 پہلو پر غور کریں گے اور اسے سمجھیں گے، جو ہے افتتاحیہ سے لے کر جو ہے اسلامی آئین تک۔ ہم جو ہے اپنی بک کی طرف آتے ہیں۔ افتتاحیہ سے مراد یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے 1956 اور 1962 کے آئین میں، 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا کہ اس کی بنیاد کیا تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان بننے کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ ہے، تو اسی طرح ہم آئین جو بنا رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے، اس میں کون جس کی پاور سب سے زیادہ ہے وہ کون ہے، اور عوامی نمائندے اس کی پاور کو کیسے استعمال کریں گے۔ 1973 کے آئین کے اہم پہلو، کی اسپیکٹس آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 افتتاحیہ 19، یہ جو ہے آپ پورا جو کوشچن ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو، یہ جو ہے آپ کا بک کا لانگ کوشچن 7 ہے، 7 کو لانگ کوشچن۔ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ تو اب یہ باقاعدہ حصہ ہے 1973 کے آئین کا۔ تحریری آئین، جو یہ تحریری آئین ہے اس کا مطلب ہے لکھا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سارا لکھا ہوا ہے۔ پہلے آئینوں کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا، جو 280 صفحات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ اب یہ وفاقی آئین ہے، یعنی جو ہے ہمارا فیڈرل آئین ہے، جیسے ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے وفاقی، تو اس طرح یہ آئین بھی ہمارا وفاقی ہے۔ پہلے آئینوں کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان، چاروں صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ یہ شارٹ کوشچن نمبر 7 کا آنسر ہے، وفاقی آئین۔ اب ہے نیم استوار آئین، کہ نیم استوار آئین جو ہے 1973 کے آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل اور نہ آسان۔ قومی اسمبلی سینٹ کی 2/3 اکثریت میں آئین کی ترمیم میں کی مجاز ہے، یعنی اگر آپ کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں کسی چیز میں تو 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کی جو ہے 100 میں سے 66 67 جو ہے وہ لوگ جو ہے اگر ووٹ دیں کسی کے 100 میں سے، اگر 100 ہے تو وہ جو ہے نا پھر وہ آئینی ترمیم کر سکتے ہیں، اسے 2/3 کہتے ہیں۔ پھر جو ہے قومی زبان، اب پاکستان کی قومی زبان جو ہے جب پاکستان بنا تھا جب سے جو ہے وہ اردو ہے۔ 1973 کے آئین بیچ میں درمیان میں جو ہے بنگلہ دیش جب ساتھ شامل، تو اس وقت جو ہے قومی زبان جو بنگالی بھی کی گئی تھی۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا اور شاید اگلے 20-25 سال بھی ایسا نہ ہو سکے، کیونکہ ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ جو ہے ہمارا اردو کا، جبکہ سپریم کورٹ یہ ڈیسیژن دے چکی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ہیں وہ سارے اپنے قوانین کو جو ہے وہ اردو میں تبدیل کریں اور تاکہ عوام اسے پڑھ سکے اور سمجھ سکے۔ اسلامی آئین، اسلامی آئین کیا؟ پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا، یعنی پاکستان کا اسلامی مذہب اسلام ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کی ترویج اور ترویج دینا ہے، اس کو جو ہے نا ترقی دینا ہے، ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی، یعنی جو ریاست زکوٰۃ کا نظام ہے اور اوقاف ہے، اوقاف یہ جو مزارات اور اس قسم کی مساجد جو اس دینی مدارس ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور مساجد ہیں، مزارات ہیں، ان کو جو ہے وہ منظم کرنے کی کوشش کرے گی، یعنی ان کو یکجا کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو آپ اس کو پہلے 6 پوائنٹ یاد کریں، اگلے جو ہے ہم پوائنٹ جو ہے 6 وہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔